متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لا میکر فیصل سبزواری لندن پہنچے ہیں. وہ امریکہ میں تھے بلاول بھٹو کے ساتھ ڈیلیگیشن میں, جہاں انہوں نے پاکستان کا کیس پیش کیا انڈیا کے ساتھ جو ریسنٹ کانفلکٹ ہوا اس کے حوالے سے. فیصل بھائی, جب آپ لندن آئیں تو کیسا رہا آپ کا امریکہ میں مشن؟ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں جو پاکستان کا دورہ تھا, اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ملٹی لیٹرل فورم سے, یعنی اقوام متحدہ سے شروع کیا. تمام اہم ممالک کے جو مندوبین کرام ہیں ان سے ملے ہیں, اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل سے, جنرل اسمبلی کی پریزیڈنٹ, سیکیورٹی کونسل, اور پاکستان کا مقدمہ پیش کیا ہے کہ پاکستان باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی فوجی سبقت دکھائی, لیکن پھر بھی ہم پیس کے امن کی دعوت لے کر آئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو عالمی طاقتیں یہ بتائیں کہ دو پڑوسی نیوکلیئر اسٹیٹس اس طرح کے خطرناک ماحول میں آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ خطے کے لیے کیا بلکہ دنیا کے امن کے لیے بہت نقصان دہ ہے. بھارت نے کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک جناب پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے بلا ثبوت, بلا شواہد, وہ امپیونٹی چاہتا ہے جو شاید بعض عالمی طاقتیں استعمال کرتی ہیں. لیکن بھارت کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان نہ ہی افغانستان ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی اور کمزور ملک ہے, ذمہ دار ملک ہے. ہم نے تو پہلگام پہ بھی کہا کہ جناب اگر کوئی بات ہے آپ ثبوت پیش کیجئے. بعد میں انہوں نے حملہ کر دیا. جب صبح کی ہوئی تو وہ آگے سیز فائر کی جانب, اور ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر جو ہے مستقل امن کی طرف جائے. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کوئی گفتگو کی شکل نکلے. اسی لیے اب ہم یہاں لندن بھی جب آئے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ خارجہ سے, امریکہ کے سینیٹرز سے, ان کے کانگریس مین, ایون وہاں کی جو تھنک ٹینکس اور اوپینین میکرز ہیں, سب کے سامنے ایک بات کی. اور میں آپ کو بالکل اعتماد سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے موقف کو بہت حد تک پذیرائی اس لیے مل رہی ہے کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب جو بلوچستان میں جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے جو بھارت ایک ہمارے ہاں دراندازی اور دہشت گردی کروا رہا ہے, اس کی بنیاد پہ ہمیں بھی وہ حق دے دیں کہ ہم جب چاہیں بغیر ثبوت و شواہد کے ان پر چڑھ دوڑیں. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کا کوئی ایسی بات چیت آپس میں بنے. آج ڈی جی ایم اوز بات کر رہے تھے جب سیز فائر کے زمانے میں, کیوں سیکرٹری خارجہ نہیں بات کر رہے, کیوں سیکرٹری داخلہ نہیں بات کر رہے, کیوں وزرائے خارجہ, وزرائے اعظم کیوں نہیں بات کر رہے. یہی بات امریکہ کے میں سمجھتا ہوں کہ اوپینین میکرز نے بہت اہم, جو وہاں کے سینیٹرز اور فارن ریلیشنز کمیٹی اور یہ سارے کے سارے ہیں, ان سب سے ہماری ملاقات ہوئی. تو بحیثیت مجموعی بہت مختصر وقت میں پاکستان کے وفد نے بہت اہم طریقے سے اپنا پیغام پہنچایا. یہ بتائیں کہ جو انڈیا کا جو شاشی تھرور کی قیادت میں وہ جو ڈیلیگیشن یا بڑی ہوپس تھی انڈیا کی, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو وہ چاہتے تھے وہ اچیو کر سکیں امریکہ میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کسی کو بھی جنگ کے لیے ماحول بنانے پہ راضی ہوگی. کسی کو بھی یہ اجازت ہوگی کہ جناب آپ جنگجو نظر آئیں. تو اگر خدا نخواستہ پاکستان بھی یہی کوشش کرتا تو شاید کامیابی نہیں ملتی. یہ بھارت کی ناکامی ہے. پاکستان کی یہ کامیابی ہے کہ فوجی سبقت کے باوجود ہمارے جو امن کا پیغام ہے ہم وہ لے کر آئے ہیں, اور سب اس کو بہت پذیرائی سے دیکھ رہے ہیں. سینئر سفارتکار جلیل عباس جیلانی امریکہ سے بلاول بھٹو زرداری اور جو ڈیلیگیشن کے جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے اس کے دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ وہاں پر مختلف میٹنگ کے بعد اب وہ لندن پہنچیں گے. تقریباً ایک ہفتہ ان کی یہاں پر برطانوی حکومت اور یہاں پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور کمیونٹی کے لوگوں سے ان کی تھنک ٹینکس کے ساتھ ان کی بات چیت ہوگی. ہم ان سے جانتے ہیں. جلیل صاحب بتائیے کہ آپ کا کیسا رہا امریکہ کا دورہ؟ امریکہ کا دورہ بہت ہی کامیاب رہا. 2 دن ہم وہاں پہ نیو یارک میں رہے. 2 دن نیو یارک کے جو ہمارے اسٹے کے دوران ہماری یو این سیکورٹی کونسل کے تمام ممبرز کے ساتھ بات چیت ہوئی اور بہت اچھی بات چیت رہی. اور وہ پھر E10 ایک گروپ ہے وہاں پر جو الیکٹڈ جو آفس بیئرز ہیں وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں, ان کے ساتھ بھی ملاقات رہی. یو این سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی رہی. پریزیڈنٹ آف دی جنرل اسمبلی کے ساتھ بھی میٹنگ رہی, اور بہت اچھا رسپانس رہا. وہاں پہ تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا. بیسیکلی جو ہمارا جو ایک میسیج تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا نے ایگریشن کمٹ کی ہے, اور یہ کہ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ایک پیسفل طریقے سے ریزالو کیے جائیں.
اور یہی چیز ہم کافی عرصے سے ہندوستان کو کہہ رہے تھے، لیکن ان کی ایگریشن کی وجہ سے جو پاکستان نے ان کو جو جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری دنیا میں وہ اپنا ایک، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو امیج ہے ہندوستان کا، اس کو بہت ہی زیادہ ایک دھچکا لگا ہے کہ ایک ملک جو کہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا تھا، اور ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ جس طریقے سے وہ ایک ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ ہوئی ہے، نہ صرف فوجی اپنا عسکری میدان میں، بلکہ ان کی جو ڈپلومیٹک لیول پہ بھی جو ہوئی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ان کے لیے ایک باعث آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انڈیا کو جنگ کے میدان میں بارڈر لائن کے اوپر جس طرح سے اس کو جو ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لیول پہ جو انڈیا نے ایفرٹ کی تھی اس کے ساتھ وہی ہوا؟ بالکل یہی ہوا جی. میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جو ان کا ایک جو نیریٹو تھا پاکستان کے اوپر، جو الزام تراشی کر رہے تھے کافی عرصے سے، اس طرح کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. میں امریکہ میں ہم نے جتنے بھی میڈیا سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ملاقات ہوئی، واشنگٹن کے اندر تھنک ٹینک سے بات چیت ہوتی رہ گئی، کسی نے بھی ان کے نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور انہوں نے یہ کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک تھا، ایک بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ کا ایک تھا، ایک حق پہ مبنی ہمارا ایک موقف تھا. ہندوستان نے سہارا لیا جھوٹ، ڈسیٹ کا جو ہے نا، وہ انہوں نے سہارا لیا، جس کی کوئی ایکسیپٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک میدان میں بھی ان کو بہت ہی زیادہ سیٹ بیک ملا ہے. 3 چیزیں شاہ صاحب میں آپ کو چیز بتاؤں کہ ایک ہندوستان نے ایک اپنے ذہن میں ایک میتھ بنائی ہوئی تھی. میتھ یہ تھی، اور انہوں نے باقی کچھ ممالک کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے، اکنامک پاور ہے، ہمارا ایک بڑا جنسا ہے، ایک اپنے آپ کو بہت بڑی ڈیموکریسی، بہت بڑا میڈیا بھی ہے. لیکن وہ ساری کی ساری میتھس شیٹر ہو گئی. کس لیے کہ جو ایک ان کا جو ایک ملٹری جنسا ہے، ان کا ایک تھا ایک نیریٹو کہ جی ہم بہت بڑی طاقت ہیں. جس طریقے سے پاکستان نے ان کے 6 جہاز گرائے، اور جس طرح ان کے جو سسٹمز کو جیم کیا، اور جس طریقے سے ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ہم نے ہٹ کیا، اس سے اب ساری دنیا کے اندر یہ ایک ہو رہا ہے کہ ان کا ایک وہ کدھر گیا، ان کا ایک ریجنل ہیجمون بننے کا یا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، اور یہ کہ 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے ایک انلیگل کام کیا، اس کے بعد تو ان کا یہ بیانیہ جو ان سے ایک مسلسل چل رہا تھا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو کانفلکٹ کے بعد پوری دنیا میں کشمیر جو ان سے ہے ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ایشو جو ان سے ہے، وہ اوپر بن کے ابھرا ہے. اور تیسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انٹرنلی بھی ان کو بہت ہی زیادہ خفت اٹھانی پڑی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر مودی نے میں جس دن ہم واشنگٹن پہنچے، اسی دن واشنگٹن پوسٹ جو کہ بہت بڑا اخبار ہے، انہوں نے فرنٹ پیج کے اوپر سٹوری تھی کہ جو انڈیا نے جو جھوٹ کا ایک بیانیہ شروع کیا، تو اس کو انہوں نے بہت ہی ایکسپوز کیا، اور وہی جھوٹ، اور ان میں یہ لکھا گیا کہ یہ جھوٹ جو ہے ان کی حکومت کی طرف سے جو پھیلایا گیا تھا، اسی کی جو ریفلیکشن تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان امریکہ میں موجود تھی بلاول بھٹو کے ساتھ ڈیلیگیشن میں، جہاں انہوں نے مختلف جو میٹنگز میں تھی ان میں حصہ لیا. اب وہ تقریباً 3 دن تک وہ برطانیہ میں ان کی جہاں مختلف ملاقاتیں ہوں گی، لندن میں. شہری رحمان صاحب، آپ کیسے دیکھتی ہیں جو آپ کا وزٹ رہا امریکہ میں، کیسے آپ اس کو ریٹ کرتی ہیں؟ جی، امریکہ کا وزٹ بڑا تیزی سے گزرا ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ میٹنگز تھیں ہم سب کی، اور میں سمجھتی ہوں یہی بہتر ہے کہ 3 دن واشنگٹن میں، 2 دن نیو یارک میں. پتہ نہیں کوئی ہم نے 50 میٹنگز تو کی ہوں گی، اور اس سے زیادہ، بلکہ ممبران کو سپریڈ آؤٹ کر کے نا 3 گروپس میں ہم جس سے ٹائم مل رہا ہوتا تھا ہمارا، تو ہم اپنا ٹائم اڈیپٹ کر کے الگ الگ جا رہے تھے. تو ایٹ لیسٹ 3 واشنگٹن میں بہت انٹینسو تھا، کیونکہ کانگریس اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور اپنا سینیٹرز کے ساتھ میں سمجھتی ہوں بہت پازیٹیو میٹنگز ہوئیں. ہمارا ریسیپشن اچھا تھا، انہوں نے ہماری بات کو سمجھا بھی، اور خدشات بھی ان کو سمجھ آئے، اور خود بھی انہوں نے اگری کیا سب نے کہ پانی کی جو ویپنائزیشن ہے اس کو ہتھیار بنا کے استعمال کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے. یہ ایک خطرناک نئی پریسیڈنٹ ہے جس کو ہمیں نارملائز نہیں کرنا چاہیے، ایک حقیقت نہیں بننا چاہیے. پاکستان کے دوسرے کنسرنز خاص طور سے جس کی وجہ سے خطہ
اشتعال میں رہتا ہے. ایک تو ہندوستان کی اپنی جنگجو نوعیت بنتی جا رہی ہے, آئیڈینٹی جو بنتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے ہے. لیکن دیکھیے اس میں آکیوپائڈ کشمیر کا بھی حصہ ہے. ڈسپیوٹڈ علاقہ جب رہتا ہے تو پھر وہاں ہر قسم کی لوگوں میں ایک اشتعال تو پھیلتا ہے. لوگ محروم ہیں اور اپریشن ہیز اٹس اون ڈائنامک. تو ساری جنگیں جب اس خطے میں لڑی گئی ہیں, وہ ایک فیسٹرنگ آپ سمجھے سور جسے کہتے ہیں, کشمیر وہ بن چکا ہے آفٹر غزہ لارجسٹ اوپن پریزن. یہ ہم نے سب کو سمجھایا اور کافی پہلی دفعہ میں نے دیکھا, دلچسپی تھی. تو اس پہ دلچسپی تھی. اور یہ تو آئی تھنک امریکہ کا بھی ہم نے شکریہ ادا کیا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی فیصلہ کن اپنا بڑھ چڑھ کے آگے کام کیا, سیز فائر کروایا. اچھا یہ بتائیں کہ انڈیا نے تو پتہ نہیں کیا ان کا اسٹیمیٹ تھا کہ انہوں نے پاکستان پہ کیسے حملہ کر دیا اور ان کو ناکامی ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا ڈپلومیٹک مشن تھا, ڈپلومیٹک لیول پر بھی انڈیا کو اسی طرح ناکامی ہوئی ہے جس طرح جنگ کے میدان میں؟ دیکھیے ان کی جو میٹنگز کا میں نہیں کہہ سکتی, نہ میں ان کا نہ ہم میں سے کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا, نہ ہمیں کوئی ایسی پریشانی ہے کہ وہ کامیاب ہو ناکام ہو. ہماری کہانی ہماری اپنی کہانی ہے. یہ ہمارا حق اور ذمہ داری ہے کہ ہم اسے حقیقت کے ساتھ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کریں. کیونکہ بہت ساری سوچ بن گئی ہے کہ پاکستان وہ ایسا ہے, وہاں وہ دہشت گردی کا مرکز ہے. بالکل نہیں. خاص طور سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگوں کا ہم سے بہتر جینڈر بیلنس نظر آ رہا ہے. اور آپ لوگ جو اپنی باتیں سنا رہے ہیں میچورٹی سے, بلا اشتعال, بغیر پرووکیٹو ہوئے, وہ انڈینز جو بھی کریں گڈ لک ٹو دیم. ہم پر انہوں نے جب حملہ آور ہوں گے تو ظاہر ہے ہم جواب دیں گے. مگر اتنی ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ ان کا ڈیلیگیشن کہاں گیا, کامیاب ہوا نہ. ان کے اپنے اہداف ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا گول کیا تھا. جی ہمارا گول امن تھا, ڈائیلاگ کو فروغ دینا, اپنی واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے بغیر یونیلیٹری وہ کی ہے, منسوخ کی ہے, اس کو چینج کرانا اور کشمیر پر شروع کرنا ڈسکشن. پاکستان کے جو ایشوز ہم دہشت گردی پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ کمپلینٹس ہیں انڈیا سے. وہ بس ایک خیر اور سیز فائر وغیرہ. آپ نے میڈم بینظیر بھٹو کی بھی I still want to ask, ہندوستان سے کے ڈیلیگیشن کو یہ نہیں پتا ان کا مشن کیا ہے, سوائے پاکستان کو گندا کرنا. ہم وہ ہندوستان کو گندا کرنے نہیں گئے تھے, ہم پاکستان کی کہانی سنانے گئے تھے. سینیٹر بشرا انجم بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ واشنگٹن ڈی سی سے لندن پہنچی ہیں جہاں پر اگلے 3 دنوں میں وہ ہونے والی جہاں پر جو میٹنگ ہے پاکستانی ڈیلیگیشنز کا ان کا حصہ ہوں گی. بلاول بھٹو زرداری اس ڈیلیگیشن کو ہیڈ کریں, آل پارٹی ڈیلیگیشن ہے. بشرا صاحبہ کیسے رہی آپ کی امریکہ میں میٹنگز, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو دورہ امریکہ تھا وہ سکسیزفل رہا ان ٹرمز آف جو میسج وہاں پر پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ بالکل مرتضی, آئی تھنک ویو ہیڈ اے فینٹاسٹک رسپانس ان بوتھ نیو یارک اینڈ واشنگٹن. نیو یارک میں تو ہمارا جو پورا مقصد تھا وہ UN کے ساتھ ہم نے 2 دن بہت زیادہ ان ڈیپتھ بات کی ریگارڈنگ انڈس واٹر ٹریٹی, جو ہماری کنسرنس تھی ریگارڈنگ کشمیر انڈس واٹر ٹریٹی. وہاں بھی ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا بیکاز انڈین ڈیلیگیشن نے وہاں پہ کوئی بھی میٹنگز نہیں کی تھی because obviously they know that they're bypassing the treaty. اور we were very adamant over the fact کہ اگر آج انڈس واٹر ٹریٹی کو overlook کیا جاتا ہے تو then no treaty in the future will stand any grounds. تو ان کی ہماری کنسرنس بڑی جینون تھی, اور UN کے پاس ہم نے جو ساری بلاول صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, اس کے اندر بھی we had factual data, اور جبکہ انڈین ڈیلیگیشن کا. Then we moved on to Washington. We had series of call-ons with congressmen, congresswomen, اور ہمارا یہ مقصد تھا جو پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ ہم پیس کا میسج لے کے آئے ہیں, بٹ ڈو ناٹ مسٹیک پیس ود آ ویکنیس. ہماری آرمڈ فورسز نے پروو کیا ہے دیٹ وی الحمدللہ وی ویر ویری ویل آرمڈ, اور ہمارے پاس ہم پھر بھی میچور سٹانس لینا چاہ رہے ہیں, اور ٹرمپ کی فلاسفی کے ساتھ پرائم منسٹر کی فلاسفی میچ کرتی ہے اباؤٹ اکانومی, اباؤٹ ٹریڈ. سو our message to the world and to Trump is that if Pakistan and India goes into war, the whole region will get affected. تو اسی کے بارے میں تھا, اینڈ یہ ظاہری بات ہے فلاسفی ٹرمپ صاحب کی, پرائم منسٹر ٹرمپ کی بھی کرتی ہے فلاسفی کے ساتھ میچ. سو وی گاٹ ویری گڈ رسپانس. وہاں پر امریکہ میں آپ سمجھیں کہ وہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر جو لانگ اسٹینڈنگ جو ایشو ہے وہ تو کشمیر کا ایشو ہے, اس میں اگر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح رائٹلی اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے,
تو اس حوالے سے اب کوئی سیز فائر تو ہو گیا، اب کیا مسئلہ کشمیر کے حل اس کے ریزولیوشن کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو 3 چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، کشمیر اور یہ جو ایشو ابھی وار لائک سچویشن ہوئی ہے، وچ تھینکس ٹو ٹرمپ سیز فائر تو اچیو کر لیا، بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم پرائم منسٹر مودی از کانسٹنٹلی کالنگ اٹ اے پاز. We are calling it as ceasefire, he's calling it as pause, and we want کہ کوئی میڈیٹر بیٹھے اور یہ ان تینوں مسائل، کیونکہ اگر آج کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا نا، انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ اور 6 ماہ بعد پھر سے انسٹیگیٹ ہو جائے گا. سو وی نیڈ ٹو سٹ آن اے ٹیبل ود اے میڈیٹر جس کا انفلوئنس ہے آن انڈیا. دیٹ از وائی وی وانٹ ٹرمپ ٹو بی پارٹ آف دس ہول، بیکاز obviously وی وانٹ کہ یہ پورا ریجن جو ہے اس کو جنگ سے افیکٹ نہ ہو. پاکستانی ڈپلومیٹک مشن اب لندن پہنچا ہے، جہاں اگلے دنوں میں ان کی یہاں پر برطانوی حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں. خرم دستگیر سابق وفاقی وزیر اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، وہ لندن پہنچے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. خرم صاحب، آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں اپنا جو دورہ تھا آپ کو بلاول بھٹو کی قیادت میں؟ جی الحمدللہ، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم پاکستان میں ایک روایت ہے ہر دورے کو کامیاب کہنے کی، لیکن جو سفارتی مشن وزیر اعظم نے ابھی امریکہ بھیجا تھا، الحمدللہ اس نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں. اس میں پہلا مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے اس مارکہ حق کے بارے میں، اس کے بعد جو سچویشن بنی ہے، اور وہ موقف بڑا واضح اور صاف ہے کہ اگرچہ ایک سیز فائر ہو گیا ہے لیکن امن نہیں ہوا، اور پاکستان کو امن کی خواہش ہے، لیکن ہندوستان کی طرف سے ابھی بھی جو ہے وہ بہت ہی ایک ہم یہی کہیں گے شرانگیز قسم کی گفتگو جاری ہے نریندر مودی کی طرف سے اور دوسرے جو ان کے وزراء ہیں ان کی طرف سے. تو لہٰذا وہاں اب اگر ہمیں اس خطے کو جنگ سے بچانا ہے تو یہی ہمارا وہاں مشن تھا امریکہ میں، کہ امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک وہاں جو دلچسپ بات ہمیں ملی کہ ہندوستان جو ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پہ، جس میں کشمیر بھی شامل ہے، اقوام متحدہ سے فرار اختیار کر رہا ہے، وہ وہاں نہیں جانا چاہتے. جی تو ہم نے اقوام متحدہ میں بھی یہ موقف رکھا کہ اگر ہندوستان دوبارہ سے مذاکرات کی میز پر نہیں آتا تو پانی کی وجہ سے، اور ہندوستان نے جو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اسے جنگ کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے برے صغیر میں ایک جنگ یقینی ہے، اور پانی کا معاملہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا یہ امریکنز جو آپ نے وہاں پہ ایفرٹ کی، کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی سب سے بڑی ایکچوئل ناکامی یہ ہوئی ہے کہ وہ کوئی ایویڈنس تو پیش کر ہی نہیں سکا، اور ابھی تک اس کے اپنے بھی اب لوگ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پہلگام اٹیک ایویڈنس کدھر ہے؟ نہیں، ہمیں جو آئی تھنک اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مزاحمت کا سامنا وہ یہی ہوا کہ امریکیوں کا یہ خیال ہے کہ اگرچہ اب چونکہ انہوں نے صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروا دیا ہے تو اب دوبارہ مزید انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہمارا مشن تھا وہاں، کیونکہ یہ سمجھانا ہے کہ انٹرونشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان نے کہا کہ جی اگر کوئی غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہے وہ بھی نہیں کرانی، پاکستان سے براہ راست بات نہیں کرنی، امریکہ کی ثالثی نہیں کرنی، اقوام متحدہ کے ذریعے بات نہیں کرنی. تو اگر ہندوستان ہر چیز کو نہ کرتا رہے گا تو پھر ہمیں سفارتی طور پر آگے بڑھنے کے لیے ایک رکاوٹ ہے، اور اسی لیے امریکہ کی بہت ضرورت ہے. یہ بات ان کو سمجھائی ہے کہ یہ جو پاکستان کا پانی ہے یہ ایک تہذیب ہے، اس کے ساتھ 24 کروڑ لوگوں کی زندگی ہے، ان کا کلچر. ہندوستان جو جنگ کے جنون کے اوپر مبتلا ہے، اگر یہ جنون میں مبتلا رہا، اور امریکہ کو یہ سمجھایا ہم نے، وہ جو ان کی ہندوستان کے ساتھ ایک معاشی پارٹنرشپ ہے وہ بھی کبھی وہ ترقی نہیں لا سکے گی اگر مستقل طور پہ ہندوستان اور پاکستان جنگ کا شکار رہیں گے.